السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے کوفیوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام کو پہلے خط بھجوایا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، ہم آپ کے بیعت کریں گے، اور پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے احوال ہمیں بتائیں اور پھر اس حساب سے ہم سفر کریں، اس حساب سے ہم وہاں پہنچیں۔ لیکن ان کوفیوں نے کس طریقے سے دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے شہید کیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں بتائیں گے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عامل مدینہ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامان میں بلایا اور یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آیا، اور آتا بھی کیوں نہ، بھلا وہ حسین جن کی رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھا، جن کے بازوؤں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تھی، اور جن کے خون میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دودھ تھا، اور جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موجزن تھا، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ تھی، جن کی نگاہوں میں جلوہ حسن یار تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور اسلام کی ہی حدوں کو توڑے۔ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، فرمایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین و اسلام کی جڑوں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ایک فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ شہزادہ کونین کا یزید کی بیعت سے انکار حق و صداقت اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے پہلی شہادت تھی، اور یزید کی باطل قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ ادھر جب یزید کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی نے میری بیعت کا انکار کر دیا تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور وہ تدبیریں سوچنے لگا کس طرح حسین ابن علی سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور، غیر اسلامی روش اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پر خط اور قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول، ہم کوفہ والے ہیں، اہل بیت اطہار کے پرانے اور سچے خادم ہیں، ہم وہی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا، اور اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے، ہم اس کے فسق و فجور اور غیر اسلامی حکومت اور دینی روش کے پیش نظر اس کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے فسق و فجور اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے فوراً آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں تک کہ 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی اس خط کے ذریعے پہنچی سیدنا امام علی مقام پہ، سیدنا امام علی مقام کے پاس، جب کوفہ والوں نے اسلام و پیام کے ذریعے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا، تو سبط پیغمبر نے اسی امید پر باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے، بخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی تاکہ نان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام علی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر
ان کی بیعت کرنے کے لیے یقین دہانی پر زہرا کے لختے جگر کوفہ جانے کے لیے زاد سفر باندھ لیا، زاد سفر تیار کر لیا۔ لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کے لیے ارادہ ترک کر دیجئے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے اور وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں۔ ہمیں فکر ہے کہ کہیں آپ کو بھی دھوکہ نہ دے، آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا، اور اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیں، وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھ لیں اور کوفہ والوں کا ارادہ پتہ کر کے پھر وہ ایک خط لکھیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور آخر اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے 2 بچوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا گیا کوفہ کی طرف۔ جو ہی حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضائیں گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو چوما، بچوں کو گلے لگایا اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کی عقیدت و محبت، ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیج دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر تھے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور پھر کوفہ والوں کا جوش و عقیدت دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت چلی جائے گی۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے اور چونکہ وہ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محب اہل بیت تھے اور جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے، اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم، اس لیے آپ کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ بنی امیہ کی گستاخ چیلوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا، ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز، اور میں یزید کے چند ٹکوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت، اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کے طرفدار نعمان بن بشیر کا یہ جواب سن کر اس کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے اور عمارہ بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا والی تھا، خط بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے سختی سے روکو، جو ذرہ بھی تعامل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں
اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے۔ عبداللہ کا ان مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام علی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستہ سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے، اور اسی خوشی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مسرت کے نعرے لگانے لگے اور بلند آواز سے پکارنے لگے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ علیہ السلام، قدمت خیر مقدم۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ عبیداللہ بڑی خاموشی اور سکوت سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ہانی جن کے گھر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے، راستے میں سوچتے آتے تھے کہ اگر یہ ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس خاموشی اور سکون کے ساتھ نہ آتے، اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اور آخر انہوں نے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ ہاتھ کے جھٹکے سے عبیداللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ دیکھا تو وہ حسین ابن علی کے بجائے عبیداللہ بن زیاد تھا، اور پھر پکار اٹھے، او کوفہ والوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ بس یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے، وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی، اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا، اور وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ وہاں اگر کوفہ والے ذرا سی بھی جرت اور دلیری سے کام لیتے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے تو ابن زیاد تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی تھے، وہ مقابلے کے لیے تن جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آئندہ آنے والے وحشتناک واقعات سے وہ محفوظ ہو جاتے، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ابن زیاد سیدھا دارالامارت پہنچا، ابن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے، اور موت جو حق پرستی میں آئے رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی۔ صبح کا ستارہ لرزتا ہوا نمودار ہوا اور سورج تھراتا ہوا نکلا، اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفے کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، کوفہ والوں، مجھے تو جانتے ہو، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں، اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کے خلاف ہو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو، مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے، اور تم لوگوں نے اس کام کے لیے مسلم رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھی بلا لیا ہے، اور وہ یہاں پہنچ بھی چکے ہیں، اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں۔ خبردار کوفہ والوں، جس کے گھر سے حسین ابن علی کی آواز آئی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور جس زبان سے حسین ابن علی کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین ابن علی کی بیعت کے لیے بڑھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور آج شام تک مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس تقریر سے کوفہ والوں کے دل کانپ گئے، اور وہ لوگ جو کل یزید کے خلاف بغاوت کر کے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے یزید کی غیر اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر خلافت الہیہ کے علم بردار بننے والے تھے، خلافت الہیہ کا علم بلند کرنے والے مشورے کر رہے تھے، آج وہی ابن زیاد کے قہر و غضب کے سامنے
ایسے دب کے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جھاگ اور پانی کا بلبلا۔ اور کوفہ کی جس جامع مسجد میں کل اہل بیت پر پروانوں کی طرح حضرت مسلم کے ہاتھ پر یزید کے خلاف مر مٹنے کا عہد باندھ رہے تھے، آج اسی مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کانپنے لگے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور کوفہ والوں نے سینکڑوں خطوط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ہانی جلسہ سے اٹھے، راستے میں سوچتے آ رہے تھے کہ کیا کروں، اگر مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اور اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، دنیا نہیں رہتی تو نہ صحیح لیکن دین رہ جائے، اور میں کسی صورت میں بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا۔ ادھر صبح سے شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ اس ظالم کا خیال تھا کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم کو فوراً میرے حوالے کر دیں گے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا دل میں فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ آگ کے دریا میں بھی پھاند جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کو ہنس ہنس کر قبول کر لیتا ہے مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ رات ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس معقل کو کچھ رقم دے کر اور قاصد کا لباس پہنا کر حضرت ہانی کے گھر حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ سیدھا حضرت ہانی کے گھر آیا اور حضرت ہانی بھی اس فرضی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر موقل نے ابن زیاد کو ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر ہیں۔ ساری رات اس بدنہاد نے بڑی بے چینی میں گزاری اور صبح کے وقت ابھی مؤذن نے صدا ہی لگائی تھی، اتنے میں اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت ہانی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ہانی کو میرے پاس لایا جائے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد میں پہنچا، ادھر حضرت ہانی نے سلام پھیرا، ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت ہانی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولا، او نمک حرام، تو نے میرا کل کا اعلان نہیں سنا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت ہانی نے فرمایا، سنا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے، تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا؟ حضرت ہانی فرماتے ہیں، اس لیے کہ میں یزید کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ابن زیاد کہتا ہے، تو پھر تمہارا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ میرا خلیفہ حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے، یہ کیوں؟ حضرت ہانی فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ حق کا نمونہ ہے بلکہ یہ عین حق ہے، اور یزید نہ صرف یہ کہ باطل پرست ہے بلکہ عین باطل ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے، خبردار، میں امیر المومنین یزید کے متعلق ایسی گستاخی نہیں سن سکتا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن حق گوئی کے لیے روکی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد کہتا ہے، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں، میری اس گردن کو جدا تو کیا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکائی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد کہتا ہے، اب بھی اگر مسلم کو میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ میں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوخار بھیڑیے کے حوالے کر کے آخری وقت اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کر سکتا، اور تم جیسے دنیا کے کتوں کے آگے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر کے قیامت کے دن دربار نبوت میں رسوا ہونا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد کہتا ہے، تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی کہتے ہیں کہ یہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور تو بھی یاد رکھ کہ قیامت کے دن جب تجھ سے حساب لیا جائے گا تو خون حسین کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔
اور اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا کر دیکھ اور اپنے دل سے دنیا کی طمع اور لالچ کے غبار کو اتار اور سوچ، اپنے سینے سے بغض و عناد کی مٹی کو جھاڑ اور غور کر کہ تو کس کے خون کا پیاسا ہے اور اس کا جرم کیا ہے۔ اٹھ اور حق کا دامن تھام لے اور چل، مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے لپٹ جا۔ ابن زیاد کہتا ہے میں نے تجھے یہاں واز کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت ہانی کہتے ہیں تو میں بھی باطل کے آگے جھکنے کو نہیں آیا۔ اے ظالم انسان، تجھے یہ کس نے بہکایا کہ ہانی جان کے بدلے تجھے ایمان دے دے گا، کہ ہانی جان کے بدلے تجھے ایمان دے دے گا۔ تیری شمشیر سے ڈر کر وہ اپنی آن دے دے گا، تیری شمشیر سے ڈر کر وہ اپنی آن دے دے گا۔ نہیں ہرگز نہیں، میں ہاشمی مہمان نہیں دوں گا، نہیں ہرگز نہیں، میں ہاشمی مہمان نہیں دوں گا۔ میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا۔ ابن زیاد حضرت ہانی کی اس حق گوئی سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر مارا۔ اس فقیر اہل بیت کا سر پھٹ گیا، خون کے فوارے بہہ نکلے اور پھر جلاد نے اس ظالم کے اشاروں سے تلوار کے ایک وار سے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر ساری کوفہ میں ہوا کی طرف پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوف زدہ تھے، اب یہ خبر سنی اور بھی گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالی اور شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی اس جرت اور دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی، اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی حمایت میں تلواریں لے کر نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے، اور اب وہ کوفہ کے بازار میں تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دو معصوم بچے، تنہائی وہ بے کسی تھی، غربت اور مسافرت تھی، مظلومی وہ بے چارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں۔ کوفہ کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں، ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے اور کوفہ کے زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، مسافر جا رہا تھا آج تلواروں کے سائے میں، مسافر جا رہا تھا آج تلواروں کے سائے میں، اور کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے، کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے۔ کبھی اس در پہ آتے تھے کبھی اس در پہ جاتے تھے، کبھی اس در پہ آتے تھے کبھی اس در پہ جاتے تھے۔ دونوں بچوں کو سینے سے چمٹائے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریح تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شریح کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شریح نے پوچھا تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات آپ ہمیں پناہ دو اور قیامت کے دن ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دردناک گفتگو سے قاضی شریح کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور دروازے کھول کر عرض کی آپ اندر تشریف لائیں۔ مدینہ کے یہ تین مسافر قاضی شریح کے مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا، قاضی شریح نے دیکھا تو پہچان گئے، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگا لیا اور ساری رات اس مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی بے حدی کا،
کوفہ والوں کی بے وفائی اور عہد شکنی اور دشمنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے، مگر اب ایسا کیا کر سکتے تھے؟ خط لکھ چکے تھے۔ سورج نکلتے ہی کوفہ کے کوچہ و بازار میں اعلان ہونے لگا کہ مسلم جس کے گھر میں بھی پکڑے گئے اس کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل خراش آواز سنی تو اس خیال سے کہ میری وجہ سے یہ بوڑھا مبتلا ہو جائے گا مصیبت میں، جوش میں آ گئے، تلوار میان سے نکالی اور قاضی شریح کو فرمایا، بابا آپ کے مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا۔ اور دیکھو میرے یہ 2 معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینہ کے راستے پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے پہنچ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شمشیر حیدری کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں آ گئے اور للکارا کہ اے کوفہ کے بے وفا لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تم نے میرے پیچھے نماز بھی پڑھی اور اب اپنے بلائے ہوئے مہمان، اپنے پیر اور مذہب پیشوا اور امام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جواب دو، قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ اور میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے، جس نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے، میری عطرت حق و ہدایت کا سر چشمہ ہے، مگر تم آج اس اہل بیت کے چمن سے ایک پھول توڑنے کے در پہ ہو اور آل محمد کے حجرے کی ایک دیوار کو گرانا چاہتے ہو اور اسی عطرت رسول کے باغ کی ایک شاخ کو کاٹنے جا رہے ہو۔ باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اب بھی اگر حق کا ساتھ دو تو خداوند تعالیٰ کی رحمت و بخشش کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں تمہاری بے وفائی، عہد شکنی، وعدہ خلافی اور بزدلی پر قیامت تک لعنت برساتی رہے گی۔ ہاشمی جوان کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفہ میں ایک آگ لگا دی اور کوفہ والوں کے دل دہلا دیے، اور ایک بار پھر ہزاروں تلواریں یزید کی غیر اسلامی حکومت کے خلاف خاندان نبوت کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے میانوں سے نکل آئیں۔ ابن زیاد نے شہر کے بڑے بڑے اور سرکردہ لوگوں میں لالچ کا ایک جال بچھا دیا تھا، وہ تمام امراء اور رؤساء کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے اثر و رسوخ سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے پر آمادہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تنہا رہ گئے اور پھر ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر بھوکے پیاسے تھکے ٹوٹے ایک طرف کو چل دیے۔ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں میں گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک طرف ایک بوڑھی عورت جس کا نام طوعہ تھا، خوف و ہراس سے سہمی ہوئی مکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مائی پیاسا ہو، 2 گھونٹ پانی پلا دے، قیامت کے روز حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ طوعہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں نواسۂ رسول ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوں، کوفہ والوں کا بلایا ہوا مہمان ہوں، مدینہ کا مسافر ہوں، اور میرا نام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسلم کا نام سنا تو طوعہ قربان ہو گئی، خاک پاک کو چوما، سجدہ شکر ادا کیا، کہاں میں اور کہاں یہ میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا شہزادہ، گھر لے گئی اور خدمت میں لگ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو طوعہ کا لڑکا ابن زیاد کے دربار سے گھر آیا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ بیٹا، سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور ہمارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر رونق افروز ہیں۔ ساری رات اپنے مہمان پر ماں اور بیٹا دونوں خوش تھے، مگر دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی تھی اور بیٹا حضرت مسلم کو گرفتار کرا کے ابن زیاد کے انعام و اکرام پانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس جنتی ماں کے جہنمی بیٹے نے ایسا ہی کیا۔
پچھلی رات گھر سے نکلا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ دے آیا۔ صبح کی نماز کے بعد ابھی حضرت مسلم ذکر و اذکار میں محو تھے کہ باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یہ محمد بن اشعث کوتوال شہر کے گھوڑوں کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا، مائی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ طاووس نے حسد بھری نگاہوں سے حضرت مسلم کو دیکھا اور عرض کی، آقا معلوم ہوتا ہے کہ میرے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت طاووس نے بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کی، بتا یا رب بتا، مہمان کو لے کر کدھر جاؤں؟ بتا یا رب بتا، مہمان کو لے کر کدھر جاؤں؟ تیرے در کے سوا یا رب بتا اب کس کے در جاؤں؟ تیرے در کے سوا یا رب بتا اب کس کے در جاؤں؟ حفاظت ہو سکی نہ مجھ سے تیری اس امانت کی، حفاظت ہو سکی نہ مجھ سے تیری اس امانت کی، میرے لخت جگر نے اس امانت میں خیانت کی، میرے لخت جگر نے اس امانت میں خیانت کی۔ میرے مولا زمانے میں وفا کی آبرو رکھ لے، میرے مولا زمانے میں وفا کی آبرو رکھ لے، جسے میں رکھ نہیں سکتی اسے دنیا میں تو رکھ لے، جسے میں رکھ نہیں سکتی اسے دنیا میں تو رکھ لے۔ ہاشمی شیر ایک بار پھر سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا طاووس کے مکان سے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں خدائی تلوار تھی اور سر پر مصطفائی دستار۔ ہاشمی جوان کی شمشیر حیدری کوفہ کے بدفطرت انسانوں کے سر پر چمکی اور آن کی آن میں 150 دشمنوں کا خون پی گئی۔ کوفہ کے ہے شکن اور اہل بیت کے دشمن اس ہاشمی شیر کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کہہ کر دفعتاً شمشیر کھینچی بد نہادوں پر، گری چشمے زدن میں برق بن کر نامرادوں پر، اٹھی جس پر اٹھی ایسی کہ یکدم ڈھیر کر ڈالا، اٹھی جس پر اٹھی ایسی کہ یکدم ڈھیر کر ڈالا، پڑی جس پر پڑی ایسی کہ فوراً ڈھیر کر ڈالا۔ یہ وہ حملہ تھا جس کو آج تک شیطان نہیں بھولا، یہ وہ حملہ تھا جس کو آج تک شیطان نہیں بھولا، یہ وہ جرت تھی جس کو آج تک ایمان نہیں بھولا، یہ وہ جرت تھی جس کو آج تک ایمان نہیں بھولا۔ محمد بن اشعث نے زیاد کو لکھا کہ مسلم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ابن زیاد نے 500 سوار اور بھیج دیے مگر یہ اللہ کا شیر ذرہ بھی نہ گھبرائے۔ ابن زیاد نے 500 سوار اور بھیج دیے مگر یہ اللہ کا شیر ذرا بھی نہ گھبرایا اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ آور ہوا اور کوفہ کے بے وفا انسانوں کے لیے فرشتہ اجل بن کر 400 کو پھر واصل جہنم کر گیا۔ محمد بن اشعث نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، سب مل کر حملہ کرو، اور پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ سے کوفہ کی فضا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہاشمی شہزادے کی تیغ کی چمک قہر خداوندی بن کر سروں کو کاٹ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ حضرت مسلم لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تھا، جس میں اقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محمد بن اشعث نے آگے بڑھ کر گرفتار کر لیا اور اس زخمی شیر کی مشقیں کس کر ابن زیاد کے پاس لے چلا۔ راہ میں دیکھا ایک عورت پانی کی صراحی اٹھائے جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اشعث نے یہ درخواست قبول کر لی اور پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پینے لگے تو ایک ظالم نے تلوار ماری جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا۔ اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا اور ہاشمی خاندان کا زخمی شہزادہ ابن زیاد نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کڑک کر بولا، مسلم اب بھی یزید کو خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کیوں؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے، دنیا کا کتا ہے اور دین کا دشمن ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے زبان بند کرو۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زبان کو منہ سے تو نکالا جا سکتا ہے لیکن کلمہ حق کہنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ابن زیاد کہتا ہے تمہاری گردن کاٹ لی جائے گی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی زبان یزید کے خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امام وقت وہ ہوتا ہے جو منظور قدرت ہو، امام وقت وہ ہوتا ہے جو منظور قدرت ہو، امام وقت وہ ہوتا ہے جو منصور قدرت ہو، اور امام وقت ہر ظالم کے سر پر بار ہوتا ہے، امام وقت ہر ظالم کے سر پر بار ہوتا ہے، امام وقت ہر مظلوم کی تلوار ہوتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نہیں ہرگز نہیں ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین کی ضد پر خلافت ہو نہیں سکتی، اور یہ میری جان میری نہیں خدا کی ہے، اور حق کی حفاظت کے لیے جان دینی شان مسلم ہے، اور میں مسلم اور دین اور شریعت کی رکھوالی کے لیے مرنا موت نہیں زندگی ہے، اسلام کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے فنا ہونا فنا نہیں بقا ہے، اور وہ دیکھ میرا نانا مصطفیٰ اور دادا علی المرتضیٰ حوض کوثر کا پیالہ لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اے ابن زیاد میں جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میری 4 وصیتوں کو پورا کر دینا، میری لاش کو برباد نہ کرنا، میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرضہ لیا تھا میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دینا کہ فوراً کوفہ نہ آئیں، مجھے میرے معصوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا، غسل دے کر ان کی زلفیں سنوارنا اور مدینے پہنچا دینا کہ میں مقروض ہوں، اگر تو کر سکے تو یہ بھلا کرنا، میں مقروض ہوں اگر تو کر سکے تو یہ بھلا کرنا، کہ میں مقروض ہوں اگر تو کر سکے تو یہ بھلا کرنا، میری تلوار گھوڑا بیچ کر قرضہ ادا کرنا، میری تلوار گھوڑا بیچ کر قرضہ ادا کرنا، میں بے گھر ہوں مجھے پردیس میں چھوٹا سا گھر دینا، میں بے گھر ہوں مجھے پردیس میں چھوٹا سا گھر دینا، کہ میری لاش کو راہ مدینہ دفن کر دینا، میری لاش کو راہ مدینہ۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے ایک کو حکم دیا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کو شاہی محل پر لے جائے اور ان کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس ظالم شخص نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفوں کو پکڑ کر تلوار مارنا چاہا، مگر اس ظالم کا ہاتھ ساکت ہو گیا، اور ابن زیاد نے پوچھا مسلم کو قتل کیوں نہیں کرتے، رک کیوں گئے؟ تو اس نے جواب دیا اٹھائی میں نے جب تلوار کہوں کیسے حیا آئے، اٹھائی میں نے جب تلوار کہوں کیسے حیا آئے، تو میرے سامنے یکدم محمد مصطفیٰ آئے اور فرما رہے ہیں کہ ظالم میرے نواسے کو قتل کرنے سے پہلے مجھ پر تلوار کا وار کر۔ ادھر حضرت امام مسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو مجھے شہید کرنے سے عاجز ہے تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اٹھا لے اب مجھے یا رب تو خود دامان رحمت، کہ میرا خاتمہ کر دے محمد کی محبت میں۔ خدا نے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کر دی، خدا نے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کر دی۔ مجاہد مسکرایا تیغ نے گردن جدا کر دی، مجاہد مسکرایا تیغ نے گردن جدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاشمی شہزادے کا بے گور و کفن لاشا کوفہ کے فرش پر پڑا ہے۔
نہ کوئی اٹھانے والا ہے اور نہ کوئی رونے والا ہے۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزیدی کتے مسکرا دیے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا پڑی اور خود روح فطرت تڑپ گئی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد ایک سنہرے تخت پر بڑے تکبر و غرور کے نشے میں جھوم رہا تھا، اور کوفہ کے بے وفا رئیس، دغا باز چودھری، عہد شکن امیر اور لالچی کتے ارد گرد بیٹھے چراغ حق و ہدایت بجھانے پر اور اپنے مذہبی پیشوا، دین کے امام اور طریقت کے پیر کو شہید کرنے پر انعام وصول کر رہے تھے، اور افسران فوج اپنی اپنی بہادری و شجاعت کی داد لے رہے تھے، اور ابن زیاد بڑے فخر و غرور کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا، اے کوفہ والوں، میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور آئندہ بھی یاد رکھو، جس نے حسین ابن علی کا نام لیا اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو یزید کی خلافت کے اس باغی مسلم کا ہوا۔ وہ کچھ اور کہتا، مگر ایک بوڑھی عورت سر پر سیاہ چادر اوڑھے لکڑی کے سہارے ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غضبناک آواز میں بولی، اے ظالم، زبان بند کر، ہم نے جس شیطان کی خبر قرآن میں پڑھی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا، اور تو حضرت حسین کی خلافت کا منکر ہے۔ اس نے بھی خلیفہ برحق کی بے ادبی کی، تو بھی خلیفہ برحق کا دشمن ہے، وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، اس پر بھی حشر تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ نور ہدایت کے ایک چراغ کو بجھا کر تو نے اسلام کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے، گلشن اہل بیت کے ایک پھول کو توڑ کر تو نے ان کے باغبان کی روح کو تڑپا دیا ہے، اور آبروئے عطرت پیغمبر کو پامال کر کے تو نے انسانیت کے چہرے پر دھبا لگا دیا ہے۔ اے دنیا کے کتے، یاد رکھ، حشر کے دن تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور نمرود کا ہوگا، اور یہ لے ایک چھوٹی سی حمائل ہے جو ہر وقت اس مظلوم کے گلے میں رہتی تھی، یہ اس کی امانت سنبھال۔ تیرے اس ہاشمی جوان کی چادر جو تیرے دربار کے کتوں نے سرے بازار پھاڑ دی ہے۔ پردہ دار عورت کی یہ بے باک گفتگو سن کر ابن زیاد غصے میں لال پیلا ہو گیا اور گرج کر بولا، او گستاخ عورت، تو کون ہے؟ بڑھیا خاموش رہی۔ ابن زیاد نے ایک فوجی افسر کو حکم دیا کہ اس کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لیا جائے۔ بوڑھی عورت کڑک کر بولی، خبردار، ٹوٹ جائیں گے وہ ہاتھ جو میرے نقاب کی طرف بڑھے، اور میری جن آنکھوں نے حضرت مسلم کی پاک صورت کو دیکھی ہے وہ آنکھیں اب تجھ جیسے مردود کی منحوس شکل نہیں دیکھ سکتی، اور میں وہی بد نصیب طغوا ہوں جس کے گھر سے حضرت مسلم کو نکال کر شہید کیا گیا۔ خدا جانے اس کی سزا قیامت کو مجھے کیا ملے۔ خدا کے لیے مجھے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دکھا دے تاکہ میں ان کے قدموں سے لپٹ کر خون آلودہ خاک کو چوم کر اپنے اس جرم کی معافی مانگ لوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو اپنے گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے کیوں لے گئی، اور پھر اپنے اس دغا باز، بے دین اور بے ایمان بیٹے کی غداری سے اس مظلوم کی شہادت کا سبب بنی۔ اے مردود، تو اپنے قہر و غضب کے خوف سے ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کی زبانیں بند کر دے، مگر تو دلوں سے محبت اہل بیت مٹا نہیں سکتا۔ طاعہ کی حق گوئی سے ابن زیاد کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس گستاخ عورت کا فوراً خاتمہ کر دو۔ جلاد اٹھا، تلوار چمکی، گری، اور پھر ایک لمحہ کے اندر طاعہ کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔